ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ملازم بڑی ہی غلطیاں کرتا ہے، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ کتنی کو غلطیاں ایک دن میں کو کر سکتا ہے؟ 2 دفعہ کر لے گا، 3 دفعہ بھول جائے گا۔ سوال پوچھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو نے گنتی کر کے گویا پوچھا ہے تو چلو تجھے اسی طرح ہی بتا دیتے ہیں۔ حضور کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا چل ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا ہی کر لوں۔ حالانکہ 70 غلطیوں کو دن میں نہیں کر نہیں سکتا، اس نے شمار کر آخر کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ تو معاف کر ہی دیا کر۔ 70۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مجھے کسی بات پہ غصہ تھا اور میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور بار بار میں اس پر سختی کر رہا تھا۔ دور سے حضور نے دیکھا اور آوازیں دی۔ قریب جب حضور پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، پھر دوبارہ میں نے کبھی اپنے غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے، جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، میرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ کسی کو تمہارا ملازم بنا دیا ہے، کسی کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم اب اس سے پیار کرنا چھوڑ دو، اس پر شفقت کرنا چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تم پر اختیار۔ میرے ایک کلاس فیلو ہیں، تو وہ تقریر کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا، تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ تبصرہ کریں میں نے کیسی تقریر کی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا جی، بعض اوقات دوست بیٹھتے ہیں بے تکلف، تو کئی دفعہ کچھ باتیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کہ میں بات کر رہا تھا تو کیسی تھی؟ تو میں نے کہا جب آپ بات کر رہے تھے تو میں ڈر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہیں آپ لڑ نہ پڑیں۔ بھئی آپ اطمینان سے بات کریں، آپ تسلی سے بات کریں، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو، بات کرو تو تمہارے لہجے میں ترش روئی نہ ہو۔ بعض اوقات آپ تلخ بات کرتے ہیں، آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی، لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہٹ ہو، آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو، تو آپ کے اپنے بھی، آپ کے بیگانے بھی، سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گوارا کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں، ہمارے گرویدہ ہوں، ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام لوگ اچھے طریقے سے قبول کریں، اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو، یہ ہمارا شوق ہوتا ہے۔ اور دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے، اب تو لوگوں کو نا، شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں، اتنے فالور ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، تو شاید میں بڑا مقبول ہوں۔ یاد رکھنا، قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے۔ فالور کیا کریں گے اگر رب بھی راضی نہ ہوا تو؟ لائکس کیا کریں گے؟ اگر تو قبول ہو جائے تو پھر چلو کسی لائکس کا بھی فائدہ ہے، کسی فالور کا بھی، اور اگر قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ جنوں پریتم اپنا آنکھ ہی نہ، وہ اجے سہاگن ہو ہی نہیں۔ تو جب وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے، اور اگر قبولیت نہ ہو تو پھر بڑے بڑے مجمع بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے۔
ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں، ہمارا بڑا نام ہو، ہمارا بڑا ذکر ہو، ہمارے بڑے تذکرے ہوں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور فرمانے لگے، تم مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے، پیسے دے کے لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتے۔ کتنے کو دو گے؟ دیکھیں نا، پیسوں سے تو بندے کا لالچ شروع ہو جاتا ہے، ایک دفعہ دے، پھر دوسری دفعہ دے، پھر تیسری دفعہ دے، روز دیں گے تو بندہ راضی ہوگا، اور اگر آپ نے 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو کتنا کو لالچ پورا کریں گے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، تم پیسے دے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے، ہاں خندہ پیشانی سے، حسن اخلاق سے ملو گے تو لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تمہارا اخلاق، تمہاری خندہ پیشانی، تمہارا اچھا کردار، یہ لوگوں کو گرویدہ کر سکتا ہے۔ مال و دولت سے لوگ گرویدہ نہیں ہوتے۔ تو ہمارا وہ جو روزمرہ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، لب و لہجہ ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا، ملنا بیٹھنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے انداز فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے شکووں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ مزاج ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو، اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تو میرے ساتھ ہی پیار کر۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں محفل کراتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں، اور میں 20 علماء کو بلا چکا ہوں، اور بڑے بڑے نامور نام انہوں نے میرے سامنے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں، میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو، لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ 21 علماء کو آپ نے بلایا یا 20 کو بلایا اور بڑے بڑوں کو بلایا، اور مجھے بھی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، تو نمازی بھی آپ ہیں، نمازی بھی ہیں؟ کہنے لگے یہ آپ دعا کریں میں نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ میں نے ان سے کہا خدا کے بندے، اب اگر تو کسی اور کو بتائے گا کہ 20 اتنے بڑے لوگوں سے میرا تعلق، کر پڑھتا میں نماز بھی نہیں، تو لوگ کیا سوچیں گے کہ 21 مولوی مل کے بھی ایک بندے کو نمازی نہیں بنا سکے۔ تو آپ اپنے لب و لہجے سے صرف باتوں سے گرویدہ کسی کو کر لیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کس طرح کا ہے، لہجہ کس طرح کا ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز کتنا حسین ہے، اس لفظ کے اندر حسن کتنا زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے، اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طنز ہوتا ہے، طنز۔ ہم دوسرے کو دین کی دعوت رہے ہیں، لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور ترش روئی چھلکتی ہے۔ تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے، تو بالکل جاہل ہے، تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا۔ آپ طنز کر رہے ہیں، آپ دعوت دین نہیں دے رہے۔ دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے، اس کی تو ایک خوبصورتی ہے، اس کا تو ایک حسن ہے، اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے، اس کی اپنی ایک نورانیت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، لوگ قبر کی تیاری میں ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی، تو کہتے ایک لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو
زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی۔ دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب، حضور نے رخ نور کو پھیر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے، جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے، اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر۔ فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے۔ دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا، دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا۔ یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، چونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگوں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے۔ کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں، پر اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ ہے۔ ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہیں، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے۔ تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر۔ بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں، آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں، انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے، جنت میں کچھ ایسے کمرے، کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا، اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا۔ یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہو نا، وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا۔ حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور وہ ملیں گے کس کو؟ وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی، اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے، حضور وہ ملیں گے کسے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا، جو گفتگو اچھی کرے گا، لب و لہجہ اخلاق والا ہوگا، گفتگو اچھی کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں گی، جن کا حسن تازہ ہوگا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا، سنوارا ہوگا۔ ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا تو کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے، لہجہ نہیں بھولتا، لہجہ یاد رہتا ہے۔ آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا، تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو، کسی شخص کو، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہہ دیا، اس بیچارے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی، بار بار یاد آتی۔ کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا، کبھی تلخ گفتگو کر دے، بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور وقت گزر جاتا ہے۔ لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی۔ لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی، 2 دن کی۔ قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا۔
لڑائی ہمیشہ چلتی، تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں۔ تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ، کوئی سکے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے، یہ جو غصے کا لب و لہجہ ہے، تلخی کا سکہ، یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ روٹین میں پیار ہی چلتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا، 10 سال میں دیدار کرتا رہا، اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا، اخلاق والا، حسن والا، مسکرانے والا، یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے، یہ روٹین ہے، یہ روز چلے گا۔ یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے۔ تو یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے، یہ روٹین نہیں۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی۔ اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا، لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی، تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا، ایک تو کوئی تنگ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا، کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا، بیل، گھوڑا، خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا۔ تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر، لکڑہارا مزدور تھا، وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا۔ وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے۔ دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے، تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا، یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے، بس نیرا دوست بتا دیا۔ بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا کسی دن، تاکہ اس کی دعوت کریں۔ اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا، کیا کہتے ہیں آج کل، سرپرائز دینا ہے، ان کا سرپرائز دینا ہے جی، پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے۔ تو وہ بلا لیا گھر، اب اس کے لیے کچا گوشت، ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت سکھانا تھا۔ وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا۔ اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے، وہ آ گیا شیر۔ عارف رومی کہتے جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا، اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا، کہنے لگی اوہو میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے، اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں، کتے بلے دوست بنائے ہوئے، یہ کیا بات ہوئی؟ خیر وہ شیر نے سن لیا، گوشت کھایا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے لکڑہارے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے۔ اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا دوست ہے۔ اس نے کہا سن بھائی، میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا، ورنہ میں ہوں شیر، میں نے تو اسے منوا ہی لینا ہے، میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں، تو کر۔ اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا، خون بہنے لگا۔ اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے۔ قصہ مختصر، وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہی، خدمت بھی ہوتی رہی، 6-8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے؟
اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا۔ شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا، اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے۔ غالباً عنایت اللہ مرحوم کی بات ہے، ایک گزرے ہیں کالم نگار یا قدرت اللہ شہاب کی، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے کہا کہ تم کسی سے کچھ لیتے نہیں، خودداری کیسے سیکھی؟ تو کہنے لگے ایک مہنگے ہوٹل میں روٹی کھانے گیا، تو اس مہنگے ہوٹل کا جو چوکی دار بابا تھا نا وہ سردیوں میں اس طرح کے کپڑے پہن کے آیا کہ ٹھٹر رہا تھا، کہاں پر آتا۔ تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بابا تیرے پاس موٹے کپڑے کوئی نہیں؟ کہتا بیٹا ہوتے تو میں نے پہنے نہ ہوتے۔ تو کہتے میں نے کہا کہ اس وقت رات ساری تو نے ڈیوٹی کرنی ہے تو انہی کپڑوں میں رہو گے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا ہاں بیٹے کیا بتاؤں، 4 بچے، بوڑھا ہوں، ان کی نوکری کرنی ہوتی ہے اور ان 4 بچوں میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے کوئی نہیں میرے پاس۔ تو میں تو آج چائے پینی تھی تو میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی پتی اور 1 کپ دودھ گھر میں پڑا ہے، بچے سوتے ہیں تو آپ کو بنا کے دیتی ہوں۔ کہتے میں تو چائے اس طرح پیتا ہوں جس طرح دوائی پی جاتی ہے۔ تو میں نا وہ تھوڑی سی سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، تو میں نے وہ چائے میری بیوی بنا کے لائی ہے، تو میں نے کہا بھلی مانے تجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تھوڑی، تو بھی پی لے۔ تو اس نے کہا نہیں آپ نے ساری رات چوکی دارا کرنا ہے، آپ پیے۔ کہتے میں پی کے آ گیا ہوں۔ کہتے عین عشاء کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، گھاس تھی باٹ، ہوٹل کے بابا کھڑا تھا۔ کہتے میں نے نا بابے کی بات سنی تو میں نے سمجھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا سخی میں ہی ہوں، اور میں لگا ہوں قارون کے خزانے کو جوتا مارنے، لگا ہوں میں بہت بڑی سخاوت کرنے۔ کہتے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5 آنے نکال کے بابے کو دیے۔ میں نے کہا بابا لے جاؤ، اکٹھی چینی لے جاؤ، اور 5 آنے کا بڑا کچھ آیا کرتا تھا اس زمانے میں، اکٹھی چینی اور پتی لے جاؤ اور گھر میں چائے پیو۔ کہتے اتنی دیر ہوئی تو عشاء کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے اذان پڑھی اور میں نے 5 آنے بڑھائے تو بابے نے لپیٹ کے مجھے دیے، کہنے لگے میں تو تجھے اچھا آدمی سمجھا تھا، تو نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے اچھا سمجھ کے دکھڑا سنایا اور تو مجھے کیا سمجھ بیٹھا؟ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ کہا جا رکھ اپنے پیسے۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے اس بابے کو دیکھا، اس نے جوتے اتارے اور ٹھنڈی گھاس پہ اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی، اور کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گیا تو میں محو حیرت تھا، اور جب بابا تحیات پہ بیٹھا تو میں رو رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج بات سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ میں آئی، ایاک نعبد و ایاک، یہ آج مسئلہ سمجھ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں اس بزرگ نے سلام پھیرا اور کہنے لگا تو ابھی گیا نہیں؟ میں نے کہا بابا میں تیرے جلوے دیکھ رہا ہوں، میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں بابا رو پڑا۔ کہنے لگا بیٹا اگر 5 آنے مانگ کے کھانے ہوتے تو میں رات کو سردیوں میں مزدوریاں نہ کرتا، اپنے پیسے گھر لے جا، میرا رب مجھے محنت کے ساتھ اتنا دیتا ہے کہ میں بیٹیاں بھی پال لیتا ہوں اور روٹی کھا کے سوتا ہوں، تو جب مجھے اللہ نے محتاج نہیں کیا تو میں محتاجی کیوں دکھاتا پھروں؟ کہتے ہیں میں ساری زندگی اس کو دعائیں دیتا رہا، خدارا خوددار بنو، خوددار بنو، خوددار بنو۔ اب تو ہماری ملت کا جوان، میں بڑا رونا روتا ہوں، یہ ملت کے جوان، او ملت کے دوستو، جوان بچے، جوان 34 سال کا خوبصورت جوان، طاقتور، بھائی تو کیا کام کرتا؟ کہتا میں کوئی کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہتے 2 بھائی کرتے کیوں ہیں کام، وہ گئے ہوئے دونوں یورپ، تو میں ان کے پیسوں کا حساب کرتا ہوں پیچھے سے۔ تو اپنی عمر دیکھ، اور اگر پھر پوچھ لیں دوہرا کے کہ تو کیا کرتا ہے تو کہتے ہو کاغذ جمع کرائے ہیں باہر جانے کے لیے،
تو میں نے کہا باہر بعد میں چلے جانا، یہاں کوئی کام نہیں کرنے والا۔ ہمارے بزرگ تو مشورہ دیا کرتے تھے، دیس اپنے دیاں ولہ نالو تمبے کھادا دے کدی تمبا۔ سلطان بہو فرمایا کرتے تو تمبے کدی تربوز نہیں تھیندے، پاویں سہ منا گڑ پائیے، یہ میٹھا ہو سکتا؟ تو بزرگ کہتے ہیں دیس اپنے دیاں ولہ نالو تمبے لا لا کھائیے، ایمی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے۔ ادھر رہ، یہاں کام کوئی نہیں ملتا، یہاں کوئی ڈیوٹی نہیں، یہاں کوئی محنت نہیں، جدوجہد کر آگے بڑھ۔ میرے بھائی مانگے نہیں، سوال نہیں کرے، ہاتھ نہ پھیلائیں۔ نبی پاک کی پسند کیا ہے؟ سنو بخاری میں حضور نے فرمایا بھیک مانگنے والے مومن سے وہ مومن اچھا ہے۔ حضور اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالتے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پر فرمایا بھیک مانگنے والے، ہاتھ پھیلانے والے مومن سے مجھے وہ والا مومن پسند ہے جو ایک رسی لے کے پہاڑ پہ چڑھ جائے اور پھر لکڑیاں اس رسی سے باندھ کر اپنی کمر پر اٹھائے اور بازار لے جا کر بیچے، خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ مجھے وہ مومن زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کشکول طلب پھیلانا، مانگنا، سوال کرنا امت مسلمہ کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں۔ تو حضرت داؤد لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام حضرت داؤد کو کئے برا لوہار کو، یہ حضرت داؤد کرتے تھے، خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور کپڑا بھی بنا کرتے تھے، اماں حوا گھر کے اندر کپڑا بنتی تھی، یہ پیشے برے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے جو ہمارا درزی کام کرتا ہے، یہ پیشے برے ہیں؟ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، ایک پیشہ، وہ ہے کسی سے مانگ کے کھانا۔ برتن دھونے والا برا نہیں ہوتا، جھاڑو دینے والا برا، چوکی دارا کرنے والا برا۔ نوجوان کہتا ہے میری پھوپھی مہربان ہو جائے تو میں لندن چلا جاؤں، ماموں مہربانی کرے تو امریکہ چلا جاؤں، کوئی بندہ میرے اوپر نظر کر دے تو میں بچ جاؤں۔ بندوں کے سہارے کیوں ڈھونڈتا ہے؟ سہارا ڈھونڈنا ہے تو یا بیت اللہ شریف کے رب کا ڈھونڈ یا گنبد خضرا والے مصطفیٰ کا تلاش کر۔ یہ سہارا تجھے اونچا کرے گا، یہ تجھے بڑا کرے گا، یہ سہارا تیرے اندر قوت اور طاقت پیدا کرے۔ کن لوگوں کے پیچھے؟ ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کوئی اپنے فضل سے چیز دے دے، کچھ لوگ نہ زیادہ نیک بن جاتے، کہتے ہیں جی لینا نہیں چاہیے ویسے۔ تو آؤ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ اگر خود بخود مل جائے نا کسی شخص کو، خود بخود مل جائے، میر تقی میر نے کہا تھا تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، مولا ہم تو جس گھر میں رہے تیرے ہی مہمان رہے۔ اگر کسی کو مل جائے تو بخاری مسلم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو کچھ دیا، مال غنیمت میں سے حضرت عمر کو کچھ دیا، خود حضور نے، تو جناب عمر کہنے لگے حضور جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے اسے دے دے، تو نبی پاک نے فرمایا عمر یہ تحفہ ہے اسے قبول کر لے۔ محبوب نے فرمایا سوال کرنا منع ہے اور خواہش رکھنا بھی منع ہے، لیکن اگر کوئی خود دے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر نے رکھ لیا، وہ مال رکھ لیا۔ اب اسی حدیث کے دوسرے لفظ الترغیب و ترہیب میں مسند امام احمد بن حنبل میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر نہ نفس کی خواہش ہونی چاہیے، نہ ہاتھوں سے مانگنا چاہیے، اور اگر اللہ تجھے کسی جگہ سے خود بخود دے دے، عطا کر دے، تو سمجھ لے یہ اللہ نے مجھے اپنی طرف سے روزی عطا فرما دی، پھر اس کو منع کرنا نہ۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے پوتے، وہ فرماتے پھر عمر فاروق کی عادت تھی، مانگا نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کچھ دیتا تھا تو حضرت عمر اس کو رکھ لے۔ توجہ ہے میری بات پر؟
میری طرف دیکھیے حضرت عمر پھر اسے اگر کسی کو کوئی شخص تحفہ دیتا ہے، نذرانہ دیتا ہے، کوئی شخص کسی شخص کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھتا ہے تو یہ بخاری ہے، نبی پاک نے حضرت عمر سے کہا جب کو دے تو سمجھ لے یہ اللہ کی طرف سے، پھر تو اسے سوال نہ کر، لیکن اگر تجھے اللہ کسی طرف سے عطا کر دے تو پھر وہ لینے کی تجھے، اگر کوئی کسی خطیب کو نذرانہ خود دیتا ہے تو لینے کی بول کے بتائیے، اگر کوئی مزدور کسی جگہ مزدوری کرتا ہے تو مالک خوش ہو کے اسے کہتا ہے 2000 روپیہ تیرا انعام ہے، تو اس کے لیے قبول کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اگر کوئی خوش ہو کے کسی کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی میرا دل کرتا ہے تیرے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ہے، ایک جوڑا بطور تحفہ تجھے میں ایک سوٹ دینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے وہ قبول کرنا جائز ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم سے ثابت۔ لیکن طلب کرنا یا خواہش پیدا کرنا یا اپنی طبیعت کے اندر ذوق رکھنا یا یہ مزاج پیدا کرنا یا یہ شعوری طور پر یہ ذہن بنانا کہ مجھے ملے گا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو میرے عزیز، کرنا کیا کام کیا ہے؟ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، ہمت کرنی ہے۔ دنیا میں نہ کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں۔ جب سے ہم پیدا ہوئے سورج روز چڑھتا ہے نا، بول دے نہیں تسی، ہاں نہ ہمیں نہیں کر دے، سورج روز چڑھتا ہے، کبھی تھکا تو نہیں وہ؟ تو آپ کیسے تھک جاتے؟ چاند روز طلوع ہوتا ہے، کبھی تھکتا تو نہیں؟ ہم کیسے تھک گئے؟ کیسے تھک گئے؟ کرامن کاتبین بیٹھے ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنی، انہوں نے کہا تو نہیں کہ نہیں آج تھکاوٹ ہے، آج کا کام کوئی اور کرے گا۔ ایک تسلسل ہے، دریا بہہ رہے ہیں تو بہرحال بہہ رہے۔ جب بھی ہم نے زمین کے اندر گندم کا بیج بویا ہے تو زمین نے نہیں کہا کہ اب میں تھک گئی ہوں، ابھی کل تو تم نے کاٹا ہے میرے اندر سے چاول کا بیج، چاول کا تم نے فصل کاٹی ہے تو فوری طور پہ گندم لے کے آ، کبھی اس نے انکار کیا ہے؟ تو جب ساری چیزیں تغیر پذیر ہیں، چل رہی ہیں، انسان تھک جاتا ہے، انسان کہتا ہے نہیں اب میں نے نہیں محنت کرنی، اب کوئی اور ہی کرے گا، اب کوئی کما کے لائے گا تو میں کھاؤں گا، اب میرے سے جد و جہد نہیں ہوتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے محنت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور بہترین روٹی کون سی ہوتی ہے؟ ہم سے کو پوچھے تو شاید ہم کہیں کہ چڑے بٹیرے، یا اگر وہ دوبارہ پوچھے تو کہے وہ جو گوشت اپنے بکرے کا بچا کے نہیں رکھ لیتے بڑی عید پہ، کہندے یار آن کے تکے لاواں گے، وہ مزے کا ہوتا ہے۔ یا لوگ کہتے او ہو گئے سا جو تھے نا فلاں ہوٹل پہ، تو وہاں جتنا تھا بلکہ اس کی پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہوٹل وہاں بنا ہے، میں بھی گیا تھا، پھر ہوٹل 10 دفعہ جا کے تو پھر 5ویں دفعہ میں معدے کے ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا، تو دونوں کا کارڈ میرے پاس ہے، دونوں ہی رکھ لو تمہارے کام آئے۔ ہم پبلسٹی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا حضور بہترین کھانا کون سا ہے؟ بہترین کھانا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اب اس نے جو سوال پوچھا تو ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ حضور کہیں گے شوربہ اور روٹی، یا گوشت بھی کھانوں کا سردار ہے اس کے بارے میں کہیں گے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوربے کے اندر روٹی بھگو کے کھاتے تھے اس کی بات ہوگی۔ صحابی نے پوچھا حضور بہترین کھانا کون سا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جواب کے بارے میں تخیلات اور تھے، تصورات اور تھے۔ جب حضور نے پوچھا نا، اس صحابی نے پوچھا حضور کون سا کھانا بہتر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ والا کھانا جو بندہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کھاتا ہے، وہ کھانا سارے کھانوں میں سے بہتر ہے، سب کھانوں میں سے بہتر کھانا وہ جو تو مزدوری کر کے کھاتا ہے، جو تو جد و جہد کے ساتھ کھاتا ہے، جو تو کمائی کر کے کھاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بولتا زیادہ ہوں اس لیے میں طاقتور ہوں، میرے پاس اسلحہ زیادہ اس لیے میں یہ دیکھو حضور نے بتایا طاقتور کون ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پتھر پہاڑ طاقتور ہیں،
تو فرمایا نہیں، ان پر تو لوہا ہے، لوہا طاقتور ہے، نہیں اس پر تو آگ ہے، آگ طاقتور ہے، نہیں اس پر تو پانی ہے، پانی طاقتور، اس پر تو ہوا ہے۔ تو حضور پھر مہربانی کریں بتائیں طاقتور کون ہے؟ تو یہ دیکھو نا، یہ یاد رکھو نا، یہ کائنات کے سب سے بڑے حکمت والے محبوب کی بات یاد رکھو نا۔ حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے، غریب آدمی تھا، تھوڑی سی ترکاریاں، تھوڑے سے پھل، تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا۔ چھابڑی فروش کہتے ہیں آپ، ریڑی والا، وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لا کے نا مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا، اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے۔ اور حضور پتہ کیا فرماتے؟ یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے۔ نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا، یہ میرا پھینڈو ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ حضور اس سے باتیں کرتے، صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور ہنس پڑتے۔ ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا، ظاہر نام تھا اس کا۔ اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا، لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا، چھابڑی والا تھا، ریڑی والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے تو وہ دکان پہ کھڑا ہے، اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، شہر کی خرید رہا ہے۔ یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے، مولوی صاحب نہیں کرتے، یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ پھول لگے ہوئے۔ سنو میرے یارو، یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا، یہ رنگ ہے فقیر کو، غلام کو عزت دینے والا۔ وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے۔ یار بھی یار کے لیے اٹھاتا، چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے۔ کو یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی سٹاف کی، میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی، میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں، میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ، تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے؟ نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں۔ او غریبو، تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا۔ چپ کے حضور گئے، وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے، چھابڑی والا ہے، ریڑی والا ہے، اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے، اٹی والی یہ تیری خیر ہو گئی۔ او بھائی کیا انداز ہے! میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ، یہ سجن کرتے۔ اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے۔ جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے۔ آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں، آج لوگوں کو پتہ چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے، تو یہ چھپی ہوئی نہیں، آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے۔ حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں؟ نہیں، اپنی بولی سے گل کرنے۔ حضور فرمایا بوجھ ہاں بھلا میں کون ہوں؟ او بوجھ ہاں بھلا میں کون ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا، قربان جائیں۔ حضرت انس کہتے یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں۔ اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا سوڑیاں تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو بھی مجھے تیرا ایڈریس بتاتی۔ حضور خوشبو بتا رہی ہے، میرے رسول ہیں،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی، یار یار سے شغل کر ایک اور خوش طبی کی نبی پاک، رنگ کالا، غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سودے بیچتا ہے، قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے، خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا او بھائی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، کوئی خریدے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں ان باتوں پہ لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کہا تو سارے رو پڑے. نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چہرہ پیچھے کیا، صرف چہرہ، رو کے کہنے لگا سونیا مجھے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، یہ تو بندہ نواز ہے تو کرم فرماتا ہے، مجھے تو نیڑے کوئی نہیں بٹھاتا، میرا نہ روپ ہے نہ رنگ ہے نہ شکل ہے نہ کوئی اور میرے پاس خوبی، مجھے کون خریدے گا؟ لوگ تو ملازم بھی رکھتے ہیں تو پڑھے لکھے اور سیانے رکھتے، مجھے کون خریدے گا؟ اب اس بات پر جب لوگ روئے تو میرے نبی پاک نے یوں پکڑا، وہ کہندے نہیں میں تیرا سجنا تینوں کوئی پرواہ نہیں، نبی پاک نے یوں کندھا پکڑا اور اس کا رخ تیرا اور پھر سینے سے لگا، فرمایا چپ کر، یہ تو نہیں کیا کہا کہ مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا تو رب رسول سے پیار کرتا ہے، بندوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو، میرے رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا، تو نے تو خرید کر ہمیں انمول ہی کر دیا، تو نے تو خرید کر ہمیں، میں صحیح کہتا ہوں، تو نے تو خرید کر ہمیں، تو نے تو خرید کر ہمیں. لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں پھول لے کے، گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گاڑیاں چوم رہے ہیں، میرے سنگیوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں وہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، اے میں نے محل چڑھایا جی سانجا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. وقت مکمل ہو گیا ہے پر میرا دل کرتا ہے ایک بات اور کروں، ایک بات اور کروں، ایک بات. مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے، باقی کتابوں میں. ایک صحابی ہے نام ہے جلابیب، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، کوئی پاس نہیں بٹھاتا، پوچھنے والا کوئی نہیں. حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں. حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی، غریب آدمی، صحابی خوبصورت، بظاہر رنگ روپ کالا. ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے، جنگ ختم ہو گئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو کامیابی دی. سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے، حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے، سب شہداء کی مقدس میتیں مل گئیں، زخمی مل گئے، حضور سارے مل گئے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو. حضور ڈھونڈ آئے ہیں، سارے مل گئے. فرمایا نہیں ایک بار پھر ڈھونڈو. حضور مل گئے. نبی پاک نے فرمایا مجھے جلابیب نہیں نظر آ رہا، وہ نہیں مل رہا مجھے. حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا ہاں. ایک صحابی پھر گئے، دوڑے آئے، حضور وہ نہ مل گئے، حضرت جلابیب شہید ہو گئے. حضور یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے. کریم رسول گئے تو وہ صحابی کہنے لگے حضور یہ 7 لاشیں کافروں کی ہیں، ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور وہاں کھڑے ہیں. اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا بہادر 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ 7 کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ لفظ حدیث پاک کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں، لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں،
اس وقت ان کا اپنا موجود بھی کوئی نہیں. یہ لفظ حدیث کے رنگ کالا بندہ غریب. دیکھو حضور نے کیسے اندھیرے سے نکالا. اللہ کے رسول سرانے کھڑے ہوئے اور اتنے اعلیٰ لفظ نہیں ملتے. امام حسین کے لیے ملتے, چند اور لوگوں کے لیے ملتے, ہر ایک کے لیے نہیں ملتے. نبی پاک نے اشارہ کیا, ادھر دیکھنا, اشارہ کیا, ان کی لاش مبارک پڑی ہے, فرمایا ھذا منی وانا منہ. یہ نہیں فرمایا یہ جنت میں گیا ہے, یہ نہیں فرمایا پکا جنتی ہے, بلکہ فرمایا ھذا منی. لوگوں کا خیال تھا انہیں تو ڈھونڈنے بھی کوئی نہیں گیا تھا, ان کی تو خبر لینے بھی کوئی نہیں گیا, ان کا تو اپنا بھی کوئی نہیں تھا, لیکن وہاں کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو, تم اس کا رنگ کالا سمجھتے ہو, تم اسے لاوارو سمجھتے ہو, ھذا منی وانا منہ. فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو من شدی من تو شدم, ھذا منی وانا منہ, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. صحابہ کہتے ہیں وہ نا الفاظ کیا میٹھے تھے, کانوں میں گھوم گئے. اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ سونے نے بتا دیا یہ میرا میں اس کا, یہ میرا غلام ہے اس کا آقا, یہ مجھ سے نہیں اس سے. قبریں تیار ہو گئی, سب اپنے اپنے شہیدوں کو قبروں میں دفن کرنے لگے. کہتے ہیں ان کی باری بھی آئی تو کچھ صحابہ نے انہیں بھی اٹھانا چاہا تو حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ, تمہیں بتایا نہیں ھذا منی, میرا ہے, پیچھے ہٹو نا, قربان جائیں. کہتے سب پیچھے ہٹ گئے تو جس طرح ماں بیٹا اٹھاتی ہے, حضور نے ایک ہاتھ ان کے سرانے کے نیچے رکھا, ایک ان کی ٹانگوں کے نیچے رکھا, اور حضور نے یوں اٹھایا. او یارو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کے لفظ ہیں, مر جانے کو جی چاہتا ہے. حضور نے یوں اٹھایا, پھر نبی پاک اکیلے لے کے قبر میں اترے. میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے نا اس کے حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہے, جب حضور نے اٹھایا نا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا بھی چوما ہوگا, یقیناً حضور نے پیار بھی کیا ہوگا. حضور نے قبر میں لٹایا تو میں نے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے, میں نے کہا حضرت جلابیب, لوگ تو جب مٹی ڈالتے ہیں تو مدینے والے آتے ہیں نا, تجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا, مٹی ڈلی نہیں اور اللہ کی ساری رحمتیں پہلے قبر میں پہنچ. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, وہ فرماتے کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے, تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. آج ہمارے زمانے میں سائیول نسل کی گائے بھینس بڑی مہنگی ہے, تو 100 گائیں وہاں سے لے آئیں تو کتنے کروڑ بنا. عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا اور 100 ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا, تو بڑے لوگ بھاگے. بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں, 70 بندے میں نے ساتھ لیے, کیونکہ نام ہی بہت تگڑا تھا. 70 بندے ساتھ لے کے میں گیا حضور کو گرفتار کرنے. تو مکہ مکرمہ سے کوئی 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا. کہتے ہیں جب 70 سواروں کے ساتھ ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں, تلواریں ہیں, ان 70 سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے. کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ 70-71 بندے آگے, پر حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے, حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے. بریدہ آ گئے اور جب آ کے کھڑے ہوئے نا تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک بندہ گرفتار کرنے آیا ہے. میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کریں گے, چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو, انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا. حضور نے نہ پوچھا تھا, بندہ پکڑنے آیا ہے, وہ آیا 70 بندے لے کے گرفتار کرنے. حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتے بریدہ. برد عربی میں ٹھنڈے کو کہتے ہیں. حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں, یہ تو معاملہ ہی ٹھنڈا ہے سارا.
حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگے حضور بنو اسلم۔ اسلم سلام، یہ سلامتی سے نکلے۔ اس نے کہا بنو اسلم میں سے ہوں، تو حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا، یہ تو معاملہ کوئی فتنے والا نہیں ہے، تو سارا کام ہی سلامتی والا ہے۔ حضور نے تیسرا سوال کیا اور آخری سوال کیا، فرمانے لگے بنو اسلم قبیلے کی تو بڑی شاخیں ہیں، تو کس شاخ سے؟ کہا حضور بنو سہم میں سے۔ سہم کا معنی ہے حصہ۔ تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، تجھے تیرا حصہ ملے گا۔ تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ، جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو بریدہ آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا نا کہ حصہ ملے گا، تو پھر مجھے پڑھائے کلمہ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا۔ مل گیا حصہ۔ حضور روٹین کی بات چیت کرے تو اللہ ہدایت عطا کر دیتا، روٹین کی بات چیت کرے تو بھائی جو ایز اے اسپیشل حضور کا دین سیکھے، جو غور کر کے سیکھے۔ لوگ کہتے ہیں نظر سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا 2-2.5 سال کا بچہ ہے، ذرا مسکرانے والی نظر سے دیکھو تو مسکرا پڑتا ہے، غصے والی نظر سے دیکھو تو رو پڑتا ہے۔ تو اگر 2-2.5 سال والے بچے پر نظر کا اثر ہوتا ہے تو پھر بڑوں پر نہیں ہوتا؟ یہ جو نظر ہوتی ہے نا، نظر یعنی کالا کنڈل زلف سجڑ دی، دعا کرو نا نظر ہو جائے، اگر ہو جائے نظر پھر کمال ہو جاتا ہے۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا نظر۔ یہ نظر کبھی پڑ جائے نا، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی 15 سال کے نوجوان تھے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا مقام جارانہ پہ تشریف فرماتے۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، وہ جب جارانہ سے جا کے احرام باندھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا عمرہ کر رہے ہیں۔ تو حضور مقام جارانہ پر تشریف فرما تھے حنین سے واپسی پر۔ تو ظہر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی تو 3-4 نوجوان بکریاں چرا رہے تھے، انہوں نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنی شروع کر دی۔ تو حضرت بلال کی نقل اتاری تو جوانوں میں جوان تھے، حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آواز بڑی پیاری تھی۔ تو ان کی طبیعت میں بھی نا، جو جیسے بچوں کی طبیعت میں وہ ایک بات اٹھتی ہے، شغل کرنا، پیار کرنا، مزاح کرنا، دل لگی کرنا، وہ بھی دل لگی کرنے لگے، حضرت بلال کی نقلیں اتارنے لگے۔ حضرت بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ بھی کہتے، حضرت بلال کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہتے۔ وہ حضرت بلال کی بات دہرا رہے جناب ابو معذورہ۔ تو حضرت بلال جہاں آذان میں تھوڑی آواز روکتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کہ جہاں وقفہ کرتے نا، وہاں حضرت ابو معذورہ اذان پڑھتے، دور کھڑے تھے۔ بس کرم ہو گیا، ان کی آواز حضور کے کانوں میں پڑ گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ تو اذان مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نوجوانوں کو پکڑ کے لاؤ۔ وہ چاروں کو لے آئے، حضور نے فرمایا کون پڑھ رہا تھا اذان؟ تو چاروں ہی چوپ، حیا ہے، خجالت ہے، چپ کر کے، بچے بڑے پکے ہوندے جی، وہ 4 نوجوان ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کون اذان پڑھ رہا تھا؟ بولتے نہیں، چاروں چوپ ہیں، لباں تے موہراں لگیاں، بولن دی جاج بھول گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی، جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے۔ بولتے کوئی نہیں، جواب ہی کوئی نہیں دے رہے۔ تو یہ تو کریم محبوب ہے نا، حضور کو تو ساری حکمتیں آتی ہے نا۔ کریم فرمانے لگے چلو باری باری اذان سناؤ۔ ایک نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا، دوسرے نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا، تیسرے نے سنائی تو فرمایا تو جا، چوتھا نمبر حضرت ابو معذورہ کا لگ گیا۔
انہوں نے اذان سنائی تو فرمایا تو بیٹھ جا. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹیاں نہیں ہوتی, چھٹیاں تو بہانے بازوں کے لیے ہوتی ہے. حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں بڑا ڈر رہا تھا کہ میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے, غلط کیا ہے, مجھے نہیں ایسا دل لگی کرنی چاہیے تھی. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے کہا سر سے امامہ اتارو. مجھے ڈر تھا گردن اتاری جائے. کہتے ہیں سرکار نے کہا امامہ اتارو, میں نے اتارا تو نبی پاک نے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر میرے دل پہ ہاتھ پھیرا, پھر دعا کی اللہ اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کی طرف ہدایت بھی دے دے. فرماتے دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اجابت کا جوڑا, عنایت کا سیرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اور اجابت نے جھک کر, یعنی قبولیت نے, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں مسلمان ہو گیا. اب ذرا دیکھو نظر جو پڑ گئی ہے, نظر جو پڑ گئی. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم, لیکن بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہتے پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سننا تو بلال کی نقلیں اتارتا ہے. یا رسول اللہ بات دل لگی کی. فرمایا سن پھر بلال مدینے کے مؤذن اور آپ مکے کے مؤذن. فرماتے میں بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا, میں بکریاں چرانے آیا تھا, مدینے والے نے خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیا. میں کعبے میں اذانیں دیتا, مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھوں, اے پلا نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے, اے غیر نہ جانے کوئی, مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر. میں بکریاں چرانے آیا اور میں حرم مکہ کا مؤذن بن گیا. وقول انظرنا, محبوب ذرا نظر رکھیے گا. اگر نظر پڑ گئی نا پھر کمال ہو جاتا ہے. میرے پاس بڑا ہوتا ہے جی, میں چیئرمین ہوں, میں کونسلر ہوں, میں ایم پی اے ہوں, میں ایم این اے ہوں, میں فلاں صاحب ہوں, میں فلاں صاحب ہوں. بڑا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گردن میں سریا, کب تک ہو, کب تک ہو, وزیر اعظم ہو تو کب تک ہو. ہم نے تو دیکھا ایک بندہ وزیر اعظم ہوتا ہے اگلے دن لکھا ہوتا ہے مجرم ہے, ایک بندہ صدر ہوتا ہے اگلے دن لکھا ہوتا ہے ملزم ہے. کہ کیا بات کرتے, یہ تو آنے جانی. حضرت امام مالک بیٹھے تھے ہارون رشید کے پاس, سخت پیاس لگ گئی ہارون رشید کو, اتنی سخت گرمی پیاس. یہ روزہ کھول کے نا کوئی چیز نہ ہو, پانی ہو تھوڑا سا ٹھنڈا سادہ پانی, تو دل کرتا ہے سارے پی جائیں آج. حضرت مولا علی نے مثال دی ہے شیر خدا نے. حضرت علی نے انوکھی بات کہتے نا مجھے فلاں جان سے پیارا ہے, تو شیر تھے نا تو شیروں جیسی باتیں کرتے تھے. کسی نے پوچھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے, تو فرمانے لگے سخت گرمی سخت پیاس میں جتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہے صلی اللہ. کیسی مثال عطا فرمائی. لوگ وہیں کھڑے ہیں جان سے زیادہ پیارے, فرمایا نہیں, سخت گرمی میں سخت پیاس میں اتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے. ہارون رشید کو پیاس لگ گئی تو پانی کچھ دیر سے آیا تو تڑپنے لگا, پانی لاؤ, گلا خشک ہو گیا, گھنٹہ ہو گیا, شور کرنے لگا, جلال میں آ گیا, تڑپ, لاتے کیوں نہیں, جلدی کرو. یہ بندہ گرمی میں آتا ہے نا باہر سے, تو پانی دیر سے آئے نا تو دل کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بم بھی پھوڑ دے, پانی کو دیر سے آیا ہے, پہلے پانی. اس لیے سمجھدار خواتین باہر سے جب کوئی آتا ہے تو پہلے پانی لاتی ہے, پانی لاتی ہے, پانی پی لے جناب. تو ہارون رشید تڑپ رہا ہے, امام مالک قریب بیٹھے تھے. خادم کہنے لگا حضور ایک کنواں خشک ہو گیا ہے,
اور دوسرا آپ کی شایان شان نہیں، پانی صاف نہیں، تو تیسرے سے بندہ لینے گیا ہے، آ رہا ہے بندہ، تھوڑی دیر سے آیا تو ہارون رشید بڑا پریشان تھا۔ اب بات امام مالک کر رہے تھے تو وہ نہ توجہ اس کی پانی کی طرف تھی، پیالہ پانی کا اندر داخل ہوا تو ہارون رشید کا دل کرتا تھا کہ اڑ کے پانی کے قریب چلا جاؤ، لپک رہا تھا پانی کی طرف۔ جب پانی آیا اس کو پکڑایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ ذرا ٹھہر جا، ٹھہر جا، پی لے، نیا آگے ہے نا، تیرے قبضے میں ہے، ایک مسئلہ مجھے بتا لے پھر پانی پینا۔ ہارون رشید ایک رات پہلے نا بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں حکومت صحیح چلا رہا ہوں، میرے معاملات بڑے اچھے، اپنی حکومت کی تعریفیں ایک رات پہلے ہو رہی۔ اب جب پانی پینے لگا تو امام مالک اس کو رات والی بات پہ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں، فرمانے لگے بادشاہ رک جا، روک گیا۔ آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی ملتا ہی نہ، پورے ملک میں نہ ملتا، پھر تجھے پتا چلتا پوری دنیا میں نہیں ملتا۔ سوچیں آپ، اگر پانی خدا نہ خواستہ اگر پانی ملے ہی نہ، کہ نہ ملتا، پانی کو کوئی اہمیت تو نہیں نا ہم دیتے، نلکا کھلا ہے تو کھلا ہے، اور اگر ملے نہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے پانی، ایک قدم نہ لوگ چل سکے۔ کہا ہارون رشید اگر ملے ہی نہ اور اگر تجھے لینا پڑے ایک پیالہ پانی کا تو کیا دے کے لے گا؟ کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی حکومت اور پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ امام صاحب فرمانے لگے چل سمجھ میں آ گیا، پی لے پانی۔ اس نے پی لیا تو پیا اس طرح کہ پانی پیالہ منہ سے لگایا تو اتارا تب بھی جب ختم ہو گیا تو امام صاحب فرمانے لگے پی لیا کہ پی لیا؟ فرمانے لگے ایک مسئلہ اور بتا، اب اگر تو نے پانی پی لیا تیرا پیشاب بند ہو جائے، یہ پانی پینے کے بعد پھر پیشاب آنا بھی ضروری ہے، اگر بند ہو جائے تو پھر کیا دے گا؟ تو امام صاحب کی طرف غور سے دیکھنے، فرمانے لگے سوچ کے بتانا۔ کہنے لگا حضور آدھی سلطنت باقی کی بھی دے دوں گا۔ تو امام صاحب نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا، چلنے لگے۔ کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے اس بادشاہ کے پاس کیا بیٹھنا جس کی پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ ہے۔ ایک پیالہ پانی کا اگر نہ ملے تو آدھی گئی، اور پیشاب نہ آئے تو باقی بھی۔ کہنے لگے تو کس سلطنت کی باتیں کرتا ہے؟ کل من علیہا ہر چیز۔ اب یقین کریں ہمارے پاس کو بندہ بیٹھ جائے نا تو ہم اسے ہلنے نہ دیں، ہم اسے کہیں تو تجھے پتہ ہی نہیں اصل بادشاہ میں ہی ہوں۔ میں تو کچھ ایسے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، مجھے لگتا ہے امریکہ میں بھی حکومت یہی بنواتے ہیں، اتنی زبردست گفتگو کرتے ہیں، اتنا اعلیٰ تجزیہ نکالتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے سارے ملکوں کے بادشاہ ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ اس قدر زیادہ ہم نے اپنے آپ کو تن کے بڑا کر لیا۔ کنٹرول میں رہے، کنٹرول میں۔ ہلاکو خان نے بڑے لوگ مروائے تھے، بڑے، بغداد میں 20 لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے۔ 20,000 نہیں، میں نے کہا ذمہ داری سے حوالہ دو، کتنے لوگ بولیے؟ 16 لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا۔ لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے، 4 لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا۔ جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا 4 لاکھ بندے چھپ گئے، اس نے نہروں کے بند توڑوا دیے، دریاؤں کے بند توڑوا دیے، پانی زیر زمین چلا گیا، 4 لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا، 20 لاکھ آدمی مروایا۔ ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا، لیمو کھانے کا بڑا شوقین تھا، بازار میں گیا تو ایک لیمو خریدا۔ اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں تو کہنے لگا ابھی بھی